اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ناظرین محترم، ہم آپ کے سامنے روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج کے عنوان سے مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان بہت اہم ہے، تکبر جسے کہتے ہیں، ایک ایسی بیماری جس سے ہزاروں بیماریاں پنپتی ہیں، اور تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر انسان بہت سی اچھی صفت سے دور رہ جاتا ہے۔ کسی سے وہ امر بالمعروف سن نہیں سکتا، وہ کسی کی روک ٹوک کو برداشت نہیں کر سکتا، کار خیر وہ کر نہیں سکتا۔ تکبر کرنے والا، تکبر یعنی خود کو سب سے بڑا سمجھنا۔ اگر غور کیا جائے، خود کو سب سے بڑا جب انسان سمجھنے لگتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ خدا کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے اور خود کو پھر بڑا بنانے لگتا ہے۔ مگر یہ ایک بات ذکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ تکبر اور عجب، آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ تکبر کیا ہے، عجب کیا ہے۔ عجب یعنی انسان کسی عمل سے، اشارے سے، زبان سے، کسی چیز سے ظاہر نہ کرے کہ میں بڑا ہوں، صرف اندر اندر سوچے کہ میں بہت اچھا خطیب ہوں، میں بہت اچھا شاعر ہوں، میں بہت اچھا مومن ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں بہت بڑا اچھا مسلمان ہوں، صرف سوچے، اسے عجب کہتے ہیں۔ اور اگر یہی اشارے سے کہہ دے یا زبان سے کہہ دے تو پھر اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اندر اندر بھی تکبر کی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں جسے عجب کہا جاتا ہے۔ تکبر کا تذکرہ قرآن میں اکثر و بیشتر ملا، ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے جو آدم کا سجدہ نہیں کیا، اس کی بھی وجہ یہ تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اس نے انکار کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس نے خود کہا کہ میں تکبر کی بنیاد پر، میں بڑا ہوں، آدم سے میں بڑا ہوں، آدم مٹی سے بنائے گئے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، جو اس نے دلیل بھی دی تھی۔ اب سوال یہاں آتا ہے کہ تکبر کس وجہ سے انسان کرتا ہے؟ تکبر کی بنیاد پر بہت سے گناہ انسان کر بیٹھتا ہے، اس میں سے تکبر کی بنیاد پر حسد بھی، انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، دوسروں کو ذلیل بھی کرتا ہے، ریاکاری، اور بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور فرعون جیسے لوگ خود کو خدا بھی اپنے آپ کو بتانے لگتے ہیں۔ تکبر کی وجہ یہ بہت اہم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بیماری، جسے روحانی بیماری کہا جائے، وہ تکبر ہے۔ خوبصورت بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، اتنی چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ علم کے لیے تو آگے بڑھتا چلا گیا، مگر وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل سے دور ہو گیا۔ کچھ لوگ علم کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں، کچھ لوگ عبادت کی، میں بہت زیادہ روزہ رکھتا ہوں، میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، میں زیادہ یہ کرتا ہوں، یہ بھی تکبر کی طرف انسان جاتا ہے۔ اور ایک عجیب وجہ جو خاندان پہ لوگ فخر کرتے ہیں نا، کہتے ہیں میرا خاندان تو سید والا ہے، میں فلاں خاندان سے ہوں، اور میرے یہ خاندان پہ تکبر کرنے کا اتنا نقصان ہوا ہے معاشرے میں جسے ہم لوگ گن نہیں سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے جوڑے جن کے رشتے نہیں ہوئے صرف ہڈیوں کے چکر میں، صرف تکبر کی وجہ سے۔ اچھا، تکبر کس چیز میں؟ عجیب بات ہے، اگر میں یہ کہوں کہ پدرم شاہ بود، میرا باپ بادشاہ تھا، تو سوال یہ ہے تم فقیر کیوں ہو؟ اگر ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نجیب الطرفین ہونا چاہیے، تو پھر ہمارے اندر بھی علمی معیار، تقوی کا معیار، ان سب چیزوں پہ حضور۔ اسلام انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسلام ذات پات ان سب چیزوں سے نکل کے بات کرنے کی بات کر رہا تھا، مگر ہم ابھی بھی ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور تکبر کی اتنی حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم پھر اپنے بچوں کی شادی تک نہیں کرتے، صرف اسی گھمنڈ کی بنیاد پر۔ یاد رہے،
اگر ہم نے اس نظریے کی بنیاد پر اگر شادی بچوں کی نہیں کی تو ایک تو خود تکبر بھی کیا، اور اس تکبر کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہوئی ہیں اس کا بھی عذاب ہمارے سر پر آئے گا۔ خوبصورتی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے تکبر، میں بہت زیادہ اسمارٹ ہوں، بہت خوبصورت ہوں۔ بہت زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان تکبر کرتا ہے۔ بہت زیادہ قدرت اور طاقت ہونے کی وجہ سے بھی انسان تکبر کرتا ہے۔ مگر ایک وجہ میں بتاؤں، یہ بہت اہم ہے۔ انسان جو حقیر ہوتا ہے نا، اپنے احساس کمتری کا جو شکار ہوتا ہے نا، وہی زیادہ تر تکبر کرتا ہے، وہی زیادہ تر تکبر دکھاتا ہے۔ جو انسان احساس کمتری کا ہے وہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتاؤں، زیادہ سے زیادہ دکھاؤں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پیش کروں، وہ خود احساس کمتری کی وجہ سے۔ تکبر کرنے والوں کی علامت کیا ہے؟ سیدھی سی، آج بہت سے لوگ، بہت سے شاعر آپ کو ملیں گے جو کہیں گے حضور ذرا اصلاح کر دیجئے گا، اور جیسے ہی استاد نے قلم چلایا ادھر ان کے تیور بدل گئے۔ بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں نے جو کہہ دیا آپ کچھ نہیں۔ غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، غلطیوں کے بعد معافی مانگی جا سکتی ہے، مگر یہ کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرا ہی سارا کام اچھا ہے، تکبر کئی وجہ سے انسان کرتا ہے۔ تکبر بعض اوقات آپ کو ایسے ملیں گے، میں بیٹھوں گا مجلس میں، جہاں پروگرام ہو رہا ہے وہاں بیٹھوں جہاں دکھ گیا ہوں، اسٹیج مجھے چاہیے۔ یہ لوگ متکبر لوگ ہیں۔ بھائی تم اگر امام کا پیغام سننے گئے ہو کہیں بھی بیٹھ جاؤ، تمہیں کوئی دعوت دے یا نہ دے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ملیں گے کہ کسی کی شادی کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے مجھے بلایا نہیں، مجھے نام لے کے دعوت نہیں دی۔ جی معاملہ ہے، جب آپ گئے ہیں تو اب وہ ایک انسان ہے، وہ بھول بھی سکتا ہے نا۔ آپ خود انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ بہت سے لوگ کپڑے اور لباس ایسے پہنتے ہیں جس سے محسوس ہو کہ میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر کتنی قسم کا ہو سکتا ہے؟ تکبر خدا کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں تکبر وہی ہے، یستکبرون عن عبادتی۔ بہت سے لوگ جو اللہ کی عبادت میں تکبر کرتے ہیں نا، عنقریب اللہ کہہ رہا ہے میں انہیں اوندھے منہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ اسی لیے روایت یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگے تو ایسے لوگوں کی نماز اس کے منہ پہ پھینک دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے نماز رکھی یہ ہے کہ تم اپنی ضرورت کو مجھ سے ذکر کرو۔ تکبر پیغمبروں کے مقابلے میں بہت سے جو بگڑی ہوئی قومیں تھیں ان لوگوں نے تکبر، ارے یہ کیا، یہ تو بشر کی طرح ہیں، ان انتم الا بشر مثلنا، وہ تکبر کی بنیاد پہ کہتے تھے تم تو ہم جیسے ایک بشر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو۔ اب یہاں ایک اور نتیجہ ملا کہ رسول کو اپنے جیسا وہی کہتا ہے جو گھمنڈ کرتا ہے۔ تکبر لوگوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ تکبر کی علامت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، وہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تکبر کی بنیاد پر انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ شیطان نے خود اپنی دلیل دی کہ میں اس لیے آدم کا سجدہ نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میں بڑا ہوں، اور آخر میں یہ ہے کہ وہ کان من الکافرین، وہ ابلیس کافروں میں سے تھا، کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ جہنم اسے ملتی ہے، جو بھی تکبر کرتا ہے اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جہنم میں بھی خاص ایک طبقہ جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی عقل، تکبر کرنے والوں کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ تکبر کرنے والوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ سماج میں ہونے کے باوجود بھی جب وہ کسی کو گلے نہیں لگاتے، کسی کو اپنے برابر نہیں بٹھاتے، وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، پھر ان کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ اب تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا علاج یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور روایات کی طرف ہم رجوع کریں تو سیدھا سا علاج یہ ہے، تمہیں تکبر کس چیز پہ ہے؟ علم پہ، اپنے خاندان پر،
اللہ نے بس انسانوں کو ایک ہی چیز کے لیے پیدا کیا، اور تمہیں اگر امتیاز بھی دیا ہے، تمہیں اگر فخر بھی کرنا ہے تو اللہ فخر بھی کرنے کا ایک ہی ذریعہ بتاتا ہے، وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے کہ جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور جتنی پرہیزگاری بڑھے گی اتنا ہی انسان اکڑنے کے بجائے جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ تفکر تعقل، جب انسان تکبر پہ غور و فکر کرے گا تو اسے نتیجہ ملے گا کہ مجھے تواضع کی طرف، یعنی تکبر کے مقابلے میں تواضع کے اوپر غور و فکر کرے، لوگوں کے ساتھ میل جول، لوگوں کی مدد کرنا، اس طرح کے کاموں میں اگر وہ آگے بڑھے گا تو خود بخود اس کے اندر جو تکبر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کے درمیان وہاں بیٹھے جہاں غریب بیٹھ رہے ہوں، خود بخود تکبر اس کے اندر جو ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس طرح کے علاج کے ذریعے وہ بچ سکتا ہے۔ آخر میں خدا سے دعا ہے، خدایا ہمیں اس جیسی بیماری سے، ہمارے سماج کو، ہم کو، تمام مسلمانوں کو اس مہلک بیماری سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔